حامدا و مسلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لیلۃ القدر کے حوالہ سے یہ بیان کریں گے کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے، اس کے بارے میں علماء اور ہمارے مشائخ اور بزرگان دین کے کیا اقوال اور آراء ہیں۔ تو آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم بہت سارے بزرگوں کے حوالہ سے بات کریں گے کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے موضوع کو۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ علیہ رحمہ کے دو قول ہیں جو مشہور ہیں، دو قول ہیں۔ ایک تو آپ کا یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان شریف میں ہی ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی رات معین نہیں ہے، جبکہ حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہما آپ فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کے آخری 15 دنوں میں شب قدر ہوتی ہے، یعنی آخری جو 15 دن رمضان شریف کے ہوتے ہیں ان میں شب قدر ہوتی ہے۔ اس کو علامہ عینی علیہ رحمہ نے عمدۃ القاری میں بیان کیا۔ دوسرا کیا فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر سارے سال میں گھومتی رہتی ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے کہ لیلۃ القدر جو ہوتی ہے وہ سارے سال میں کسی رات بھی ہو سکتی ہے، اور یہی بات حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابن عباس اور حضرت اکرمہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی منقول ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ منقول ہے کہ شب قدر جو ہوتی ہے وہ رمضان شریف کی آخری عشرہ میں ہوتی ہے اور قیامت تک وہ رات تبدیل نہیں ہوگی، یعنی اسی ایک رات کو ہی ہمیشہ ہمیشہ ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالہ سے صاحب تفسیر ساوی نے یہ بیان کیا، کیا فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہ رمضان شریف کے آخری عشرہ میں طاق راتوں میں ہوتی ہے، یعنی کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25 اور کبھی 27 اور کبھی 29 میں یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے کہ کسی رات میں ہوتی ہے۔ آئیے ایک امیزنگ اس سلسلہ میں ایک بزرگ کا قول سنتے ہیں، بزرگان دین میں سے ایک بزرگ کا۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں، سیدنا ابو الحسن عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا قول نقل کرتے ہیں، جس کو صاحب نزہۃ المجالس نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223 پر بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں میں نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے لیلۃ القدر کو ضائع کیا ہو، یعنی الحمدللہ میں نے لیلۃ القدر کو پایا ہے۔ اور پھر اس کی کچھ وضاحت یوں بیان کی جس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر پہلا روزہ کبھی اتوار یا بدھ کو ہو تو 29ویں شب لیلۃ القدر ہوتی ہے، اگر پیر کا پہلا روزہ ہو تو 21 شب ہوتی ہے، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہو تو 27ویں شب ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ جمعرات کو پہلا روزہ ہو تو 25ویں شب، یعنی آج کی رات جو ہے وہ 25ویں شب ہے اور آج تک رات ہے۔ اگر جمعرات کا پہلا روزہ ہو تو حضرت ابو الحسن عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 25 شب کو ہوگی لیلۃ القدر، اور فرماتے ہیں اگر پہلا روزہ ہفتہ کو ہو تو میں نے 23ویں شب میں شب قدر کو پایا۔ تو یہ بزرگان دین کے کچھ اقوال تھے، اور بہتر حال اللہ جانتا ہے، اور جمہور علماء کا موقف بہرحال 27ویں شب قدر ہے، یعنی 27ویں شب ہے رمضان شریف کی، 27ویں شب جمہور علماء کا ہے۔ تو آج ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دو قول سنے، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو الحسن عراقی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان تمام بزرگان دین کے اقوال سنے کہ لیلۃ القدر کب اور کس طرح ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر کب ہوتی ہے، کون سی رات میں ہوتی ہے۔ تو یہ آج ہم نے جانا۔ اگر حضرت ابو الحسن عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے بزرگ ہیں، نیک ولی ہیں، اگر ان کی بات پر اعتماد کیا جائے تو ہو سکتا ہے آج ہی شب قدر ہو۔ بہرحال ہمیں ان طاق راتوں میں بالخصوص کر کے اور بالعموم یہ 5-6 دن جو رہتے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے ہر رات ہی شب قدر ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، اگر وہ اللہ کی رضا والے کاموں میں گزارے، نیکیوں میں گزارے، تقوی و پرہیزگاری میں گزارے، تو کم از کم ہم عشاء کے فرض نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں،
فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، رات کو عبادت نہ بھی ہو تو کم از کم فرائض کو تو ادا کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر کسی رات شب قدر ہو گئی اور عشاء و فجر ہم نے باجماعت ادا کر لی تو انشاءاللہ العزیز ہمیں رات کو جاگنے کا ثواب اور پوری رات کے جو عبادت کا ثواب ملے گا حدیث پاک کے تحت۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ نئے آنے والے تمام حضرات سے، ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب فرمائے، لائک شیئر کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔